مت کرو، جہاں تک ممکن ہو رشتے کیا کرو. زیادہ منع کرنے والے ٹھوکر کھاتے ہیں. میرے پاس کئی مقدمے ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے بہت رشتے توڑے، بہت دل توڑے، دل توڑ کر ایسی جگہ بھیڑے کہ اب زندگی عجیرن بن گئی. اب رو رہا، تعویذ کراتا پھر رہا ہے، بہت پریشان ہو، دعا کر دو ایسی عورت مل گئی یا لڑکی کو لڑکا ایسا مل گیا. سمجھا؟ اب تعویذ کرو، پڑھ کے پھونکو. اس ٹائم نہیں آیا تھا پوچھنے کہ حضرت کوئی بتا دو، کوئی غریب کی لڑکی مل جائے، کہیں غریب کسی عورت کو، کوئی لڑکی کو کوئی شریف لڑکا مل جائے. تو نہیں پوچھیں گے. جب پھنسیں گے، جب بھڑیں گے کسی غلط آدمی سے، تو پھریں گے کہ پڑھ کے پھونک دو، تعویذ کر دو. تعویذوں سے ہوگا بھلا؟ سب سے بڑا تعویذ بناؤ تمہیں کیا ہے نا؟ حضور فرماتے ہیں ان آدم النکاح برکتن ایسرها معونہ. سب سے زیادہ خیر و برکت اس شادی میں ہوتی ہے جس میں خرچہ سب سے زیادہ کم ہوتا ہے. یہ ہے تعویذ جو رسول اللہ نے دیا. ان سے اچھا تعویذ کون دے گا؟ بلکہ بات کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے، بات یہ مولانا لوگ بھی پڑھ کر آ رہے ہیں تو یہ بھی یہ نہیں کہ کچھ دکھائیں دنیا کو. ایک جگہ ایک مولانا صاحب عالم بن کے آئے، گاؤں والے بڑے خوش ہوئے، استقبال کیا، جلسہ کرایا خوشی میں. جب مولانا صاحب کی شادی ہوئی تو انہوں نے لونڈیا والوں سے 4 پہیوں والی گاڑی کی مانگ کر دی. مولوی نے سمجھا، مولوی ہو گئے، ڈیمانڈ کر دی. ابے تو عالم بن کے آیا تھا، مولانا تقریر سے نہیں ہوتا ہے، مولانا کردار سے ہوتا ہے. کچھ دکھا تھا کہ ایسے ہوتے ہیں مولانا. کسی غریب کی بیٹی کر کے لاتا، شریف بیٹی کوئی، تاکہ دنیا کی آنکھ کھلتی. لوگ کہتے کہ ہمارے مولوی بڑے صبر والے ہوتے ہیں. سمجھے؟ اب کو نقد پیسے بھی چلنا ہے، میں نے سنا ہے، فالتو سامان چلنا ہے. 4 پہیوں والی گاڑی بلا وجہ کی بات ہے، ہر ایک کے مطلب کی ہوتی بھی نہیں ہے. کچھ کو لوگوں نے دے دی. لونڈی والے بہت برا رہے بات. 4 پہیوں والی گاڑی ہر ایک کے بس کی نہیں ہوتی ہے. اب اس کو بیچ بھی نہیں سکتا کیونکہ جہیز کی بدنامی ہو جائے. اب اسے چلائے تو ڈرائیور چاہیے، خرچہ بڑھا. تھوڑے بہت دیر خود ڈرائیور رکھ کر خود چلانا سیکھ لیا، کہیں پہ ہاتھ پاؤں توڑ بیٹھے. سمجھے آپ؟ خرچہ بڑھ جاتا ہے بلا وجہ. ایک لڑکیوں کو ابھی اے سی دے دی بارات میں، اب وہ کہہ رہا ہے مجھے کنیکشن بدلوانا پڑ رہا ہے، اے سی کے لیے کنیکشن اور سا کرانا پڑے گا مجھے. بلا وجہ کی بات. سمجھے؟ ایک جگہ میں نے یہ صوفے ہوتے ہیں، صوفے. ایک گاؤں میں ایک کسان کے گھر میں صوفے دے دیے تو جہاں بیل بندھے ہوئے تھے وہی صوفے رکھے تھے. سمجھے؟ اس گھر میں جگہ ہی نہیں صوفے رکھنے. یہ لونڈیا والی بات بہت بورا آ گئے، پاگل ہو گئے، ماحول خراب کرتی ہے. مطلب شادی میں جاتا ہی نہیں، بہت مشکل سے کہیں تھوڑی بہت دیر کے لیے گیا. میرا خون خشک ہوتا ہے دیکھ دیکھ. جب فالتو خرچے دیکھتا ہوں تو مجھے غریبوں کی بیٹی یاد آتی ہے. جس کے پاس نہیں ان کا، وہ بھی تو ہماری قوم کی ہے، وہ بھی تو ہماری بچیاں ہیں. ایسے گھر میں 5-5 4-4 ہیں، باپ مر گیا، باپ بیمار ہے، دینے کو نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، کہاں کی شادی؟ کیا ہوگا ان کا؟ تو مجھے یاد ہے، میرا خون کم ہو جائے. سمجھا؟ کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب اس سلسلے میں بھی لکھ دی ہے ہم نے. ایک بیاہ شادی کے برتے خراج ہماری کتابیں بھی ہیں ہر ٹاپک پہ، قریب 20 کتابیں لکھ چکے ہیں ہم اللہ کرم سے. ابھی لاک ڈاؤن لگا تھا، 2-2.5 مہینے بڑے کرے گزرے تھے. تو اس میں تو لاک ڈاؤن میں نہ کہیں جانا ہوا، نہ کوئی ملنے آتا تھا ڈر کے مارے. گھر میں ویسے رہو تو لوگ ملاقات والے آتے رہتے ہیں، ملنے والے. اب لاک ڈاؤن میں نہ کہیں جانا ہوا، نہ کوئی آیا. تو ہمیں خوب اچھا موقع ملا اور ہم نے 2 کتابیں اللہ کرم سے لکھ لی لاک ڈاؤن میں. ایک کا نام رکھا دین کی بنیاد آسانی پر. یعنی بہت سے لوگ دین کی باتوں کو جانتے نہیں ہیں، ناپاک نہیں ہیں، اپنے آپ کو ناپاک سمجھ رہے ہیں. نماز میں جو رعایتیں دی گئی ہیں، چھٹی دی گئی ہیں، آسانیاں دی گئی ہیں، دین کے معاملے بڑی آسانیاں ہیں. لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے دین پہ چلنا.
میں نے وہ جمع کی سب کے دین میں کیا کیا مجبوریوں میں کیا کیا پریشانیوں میں کون کون سی آسانی دی گئی، اور کتابوں کی بھی ہندی بھی ہو گئی، اس کی بھی ہندی نہیں ہو پائی، اردو میں آ گئی چھپ کر۔ ایک اور لکھی پوری اختلافات کی شرعی حیثیت، چھوٹی موٹی باتیں اختلافات کی ہوتی ہیں علماء میں یا عوام میں، ان کو کہاں تک اہمیت دینا چاہیے کہاں تک نہیں دینا چاہیے، اس سب کا میں نے جائزہ لیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ویسے میری کتابوں میں سبھی کچھ ہے اللہ کے کرم سے، اور میں نے اپنی کتابوں میں دوسرے فرقوں کے رد بھی کیے، بد مذہب و بد دینوں کو بھی میں نے لتاڑا اور رد کی۔ جیسے کتاب ایک حدیثوں کی روشنی ہے، حدیثیں جمع کی ان کے خلاف، تقلید شخصی ہے، اور میں نے اپنے سنیوں میں جو حد سے آگے بڑھ رہے ہیں لوگ، غلو کرنا ہے، لمٹ توڑ رہے ہیں، مداروں کے معاملے میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیا لکھا ہے کتابوں میں اور کیا ہو رہا ہے عرصوں میں۔ کتابیں پڑھو تو مسئلہ کچھ ہے، اور وہاں پر دیکھو تو وہاں کچھ ہو رہا ہے، سمجھے نہیں؟ بزرگوں کو ماننے میں حد سے آگے بڑھ گئے، کچھ پیروں کے معاملے میں اپنے پیر کے علاوہ کچھ سن ہی نہیں رہے۔ کوئی مسئلے کی بات بتاؤ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا پیر کہے گا ہم تو وہ کریں گے، ہم تو نہیں جانتے مسئلہ کیسے کہتے ہیں، اتنے جاہل ہو گئے۔ کچھ پیر بھی ایسے چل رہے ہیں کہ انہیں نماز روزے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز روزہ تو ان کے لیے ہے کہ جو پہنچے نا، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ حال کر دیا۔ محرم داری کے اندر محرم میں جنہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کتابوں میں کچھ لکھا ہے، محرم کے نام پر پورا مہینہ جنہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ۔ اس میں میں نے کتاب لکھی ایک محرم میں کیا جائز کیا ناجائز، ایک لکھی مزاروں کی حاضری، ایک اسی موضوع پر لکھی تقریر چل رہی ہے خدا کو یاد کر پیارے، چھوٹی سی کتاب ہے، پبلک کتاب ہے۔ جلسے میں وہ ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں، رکھتے بھی ہیں وہ کتابیں، آپ حاصل کیجئے پروگرام کے بعد میں، ہندی میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں، حاصل کیجئے۔ تھوڑی تھوڑی قیمتوں میں دیتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ اور چھپ جاتی ہیں، تاکہ ہمارا کوئی بزنس نہیں ہے، اللہ بہت غنی ہے۔ ہم اگر پیسے کمانا ہوتے تو ہمارے لیے تو بہت راستے کھلے ہوئے ہیں، بہت راستے کھلے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نفس کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ صبر و قناعت عطا فرمائے، سمجھے آپ؟ کتابیں آپ حاصل کیجئے۔ اور جہاں تک تقریر کی بات ہے تو میں پھر جاتے جاتے آپ کو یاد دلایا جا رہا ہوں کہ سب سے بڑی تقریر یہی ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کا دھیان رکھیں، جتنا اللہ کا دھیان رہے گا اتنا ہی زیادہ آدمی نیک ہوتا چلا جائے گا۔ بندوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا سے ڈرو۔ بندے کے ڈر سے کوئی کام مت کرو، خدا کے ڈر سے کرو۔ دنیا نکھر جائے گی، دنیا سدھر جائے گی۔ اکیلے میں ہو دکیلے میں ہر وقت دھیان رکھو جو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جو اللہ کو دھیان رکھے گا وہ رمضان میں روزہ بھی رکھے گا۔ روزہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، نماز بھی پڑھے گا، سمجھے آپ؟ نماز چھوٹے گی ہی نہیں اس سے، نماز کے ٹائم اسے چین ہی نہیں پڑے گا، اسے باتیں اچھی نہیں لگیں گی، اسے لحاظ گدے اچھے نہیں لگیں گے، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور جاتے جاتے یہ بتا جاؤں کہ اللہ کا ذکر کرنے کا سب سے افضل طریقہ پانچوں ٹائم کی نماز بھی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی ذکر کرو، شکر کرو، تسبیح پڑھو، تحمید پڑھو، تحلیل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، لیکن سب سے بہتر افضل طریقہ جو ہے قرآن میں فرمایا گیا اقم الصلاۃ علی ذکری، میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کر۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کا وہ طریقہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے محبوب ہیں انہوں نے خود سکھایا ہے۔ شروع ہوتی ہے تو کہاں سے؟ اللہ اکبر۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ ہی بڑا ہے، یعنی ساری بڑائیاں اسی کی۔ سبحانک اللہم، پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی، اس کی حمد کے ساتھ۔ وتبارک اسمک، اس کا نام برکتوں والا ہے۔ وتعالی جدک، اس کی شان بہت بڑی ہے۔ ولا الہ غیرک، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے، سب بولو۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں،
الحمدللہ پوری صورت ساری تعریف ہے اللہ کے لیے، سارے جہان کا پروردگار ہے، نہایت مہربان، بڑے رحم والا ہے، یوم جزا کا وہی مالک ہے۔ ہم تیری عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس کا ذکر ہو رہا سمجھا؟ پوری نماز رکوع میں گئے تو رکوع میں بھی خالی نہیں گئے بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے گئے۔ سبحان ربی العظیم، باقی بیان کرتا ہوں اپنے رب کی جو بڑی شان والا ہے۔ سجدے میں گر گئے، سر رکھ دیا خدا کے سامنے، کیونکہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، کچھ پیر کراتے ہیں، یہ حرام ہے ہمارے مسلک حالات نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ پوری کتاب لکھی ہے اس بارے میں کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بھی ذکر کیا ہے، کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ پیش نظر یہ حضور کا روضہ سامنے ہے، دل چاہتا ہے کہ سجدہ کر لوں، لیکن فیصلہ کیا کیا اعلیٰ حضرت نے؟ حضور کے روضے پر مدینہ شریف میں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، اور روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ سجدے میں گئے تو سبحان ربی الاعلیٰ، میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں جو بہت بلند ہے، اور اس کے پوری نماز ذکر الہی میں ڈوبی ہوئی ہے، اور اس کے بعد بیٹھ کر کے تحیات پڑھتے ہیں، تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہماری بدنی، مالی اور زبانی ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو۔ یہ بھی نماز کے اندر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر قبول جبھی ہوتا ہے کہ جب مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ سمجھا؟ تو نماز پڑھو، ہمت کرو، ہر کام ہمت سے ہوتا ہے، بغیر ہمت سے کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے لیے کتنی ہمت کرتے ہو یار، میں دیکھتا ہوں رات رات بھر جاڑوں میں انجن چل رہے ہیں کھیتوں میں، لوگ لحافوں میں ہیں وہ کھیتوں میں انجن چلا رہے ہیں رات رات بھر، اپنی دنیا کے لیے کتنی کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، رات رات بھر گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹریفک چل رہا ہے، سمجھا؟ نیندوں کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، جاڑا نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ، گرمی نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ، بارشیں نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ، بیماریاں نہیں دیکھ رہے ہیں، بیماری میں بھی کام کر رہے ہیں، دوائیں کھا رہے ہیں۔ جب ہم لوگ دنیا کے لیے اتنے ہمت والے بنتے ہیں کہ میرے بھائیوں، جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، میری بہنوں، سب لوگ کان کھل کے سن لو، ایک آنے والا چلا جائے گا تم سے کہہ کے جا رہا ہے تم اللہ کے لیے، دین کے لیے ہمت والے بن جاؤ، ہمت والے بن جاؤ، نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، ایک دوسرے کے دکھ دور کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے کام میں آنے کے لیے، ایک دوسرے کی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی باتوں پہ صبر کرنے کے لیے ہمت والے بن جاؤ۔ پھر دیکھو تمہیں دل کو سکون ملے گا۔ دل کو سکون کھانے سے نہیں ملتا بلکہ کھلانے سے ملتا ہے۔ دل کو سکون اپنے کام سے نہیں ملتا ہے، دوسروں کے کام میں آنے سے ملتا ہے۔ دل کو سکون اپنا بھلا سوچنے سے نہیں ملتا ہے، دل کو سکون تو جب ملتا ہے جب ہم اوروں کا بھلا دیکھیں گے۔ دل کو راحت تبھی ملتی ہے، سمجھے آپ غور کرنا میری باتوں کے اوپر، آپ کر کے دیکھنا۔ ہمت مردہ مدد خدا، یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، آؤ مل کر کام کریں، موسم کام تکتے رہنا، کام نہیں دیوار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، نہ جاگا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او سونے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا، اور خدا کو یاد کر پیارے، کس کو یاد کر؟ خدا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کس کا شعر ہے؟ اعلیٰ حضرت کا شعر۔ لوگ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، بلکہ میں نے کتاب کا نام ہی یہ رکھا ہے، خدا کو یاد کر پیارے۔
اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا خدا کو یاد کر خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو خوب زیادہ اور اس کی پاکی بولا کرو صبح شام۔ ایک بار سب لوگ پڑھ لو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ وآخر